جی ناظرین، ایک مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور بریک پر جائیں سے پہلے ہمارے آن لائن گیسٹ تھے سید علی عباس آبدی صاحب، اور بہت ہی تفصیلی انہوں نے تجزیہ پیش کیا، ہمیں اعداد و شمار کے ساتھ بتایا کہ پاکستان میں جو تعلیم کا دوہرا معیار ہے اور جو تعلیم کی حالت ہے اس کی جسے کہہ سکتے ہیں سد باب کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہمیں ایک تھنک ٹینک کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں مثل رہنمائی کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ جو ایک بہت ساری تعداد میں جو یونیورسٹیز ہیں یا جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ ایک مناسب، ان کے خیال میں ایک مناسب اماؤنٹ جو ہے وہ فیس کی لیتے ہیں، جبکہ بہت ہی کم گنے چنے ادارے ایسے ہیں جن تک عام آدمی کی پہنچ نہیں ہے۔ تو جی علی بھائی، آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ جو ابھی ہمارے گیسٹ نے بہت اچھا تفصیلی تجزیہ پیش کیا اور بڑی ہی مفید گفتگو کی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کی انہوں نے، اور جو کچھ کہنا تھا میں سمجھتا ہوں وہ کہہ چکے ہیں۔ تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کروں گا کہ جس قوم کا سربراہ ہاتھ میں پرچہ پکڑ کر اوباما سے بات کرتا ہو بیٹھ کے، جس کو اسکرپٹڈ گفتگو بھی نہ کرنی آتی ہو، دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکتا ہو، تو اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ ابھی جب اقوال معصومین تھے اس کے اندر ایک قول پڑھا گیا تھا کہ امین جو ہے وہ خیانت نہیں کرتا بشرطے کہ خائن کو جو ہے وہ امیر نہ بنایا گیا ہو۔ تو اب جب ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دے کر لے آتے ہیں جن میں امانت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، امین نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو پھر قوموں کا فیوچر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بالکل، مطلب ہم توقع کر رہے ہیں کہ ایسے آدمی سے کہ وہ تھنک ٹینکس کو جمع کرے، وہ ایک ایسی باڈی بنائے، وہ ہمیں ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ یقیناً یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ضروری ہیں اور فی الفور ضروری ہیں، مگر وہ قوم کیا کرے کہ جو ایک ایسے انسان کو جو کہ امین کے لبادے میں خائن تھا لے آئے ہیں، جو کہ سیدھا سیدھا دیکھ کے پڑھ بھی نہیں سکتا، جو پرچہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے اوباما کو، بے عزتی کرا پورے قوم کی، تو ایک ایسے شخص کو کیا احساس ہو سکتا ہے کہ تعلیم کی ویلیو اس کو کیا پتہ ہوگی؟ اس کا ادراک تو وہی رکھ سکتا ہے جو خود پڑھا لکھا انسان ہو، بالکل، جس کو لوٹ مار سے پیسہ جمع کرنے کی عادت نہیں ہو، جو قوموں کے ساتھ سنسیئر ہو، جیسے انہوں نے مثال دی ماؤ کی، چائنا کی، 30 سال تک سفر نہیں کیا، کام کرتے رہے۔ تو جہاں پر لیڈرشپ ایماندار آئے گی، سنسیئر آئیں گے لوگ، امین آئیں گے، وہاں معاملہ ٹھیک ہوں گے۔ جہاں پر لوگ اس طرح کے آئیں گے کہ ان کو یہ ہو کہ صبح ہو گئی ہے، مجھے پائے چاہیے تو ہیلی کاپٹر پہ آ جائیں اور ٹھنڈے نہ ہوں، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ پھر حشر کیا ہوگا؟ جو حشر ہو رہا ہے اس قوم کے نصیب میں یہی رہ گیا ہے، کیونکہ ہم لے کر آتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ ابھی بھی ایک جلسہ کریں گے ہزاروں لوگ پہنچ جائیں گے، تو پھر ان کی مقدر لکھ دی گئی ہے ایسی کہ تم پھر یہی کرو، تم نے اپنے ہاتھ سے خود لکھی ہے۔ حل تو علی عباس آبدی صاحب نے بجا فرمایا، بے شک حل یہی ہے کہ ایک بہترین لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو تعلیم کی اہمیت کو سمجھے، اور تھنک ٹینک کی ضرورت ہے جو پالیسی کو مرتب کرے، مگر کون کرے کون؟ بالکل، تعلیمی معیار جو ہے گرتا ہوا زوال کی طرف جو ہے ایک طرف، لیکن علی بھائی کبھی مطلب ہم ایک کال شامل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے مزید بات چیت کریں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب عمران فضل صاحب ناٹنگھم سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ علی بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں وہ جو ابھی ریسنٹلی ہمیں نیوز پتہ چلی ہے نواز شریف کی کہ یہ امریکہ کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، جی ہاں، تو وہاں پہ ان کی بل گیٹ کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی۔ تو یہ بل گیٹ کے ساتھ بیٹھے تو بل گیٹ کو کہنے لگے کہ کیوں نہیں کہ آپ پاکستان میں اپنی فیکٹری لگائیں۔ بل گیٹ کو کہا کہ آپ اپنی فیکٹری جو آپ کام کرتے ہیں اس کی فیکٹری پاکستان میں لگائیں۔ اس نے کہا مسٹر پرائم منسٹر، میں فیکٹری کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، میں تو سافٹ ویئر وغیرہ جو ہے نا وہ اس پہ کام کرتا ہوں۔ اس نے نواز شریف نے کہا کیوں نہیں کہ آپ سافٹ ویئر کی فیکٹری لگا دیں پاکستان میں۔ کہنے لگا مسٹر پرائم منسٹر، آپ کے about 80,000 جو پاکستانی لوگ ہیں وہ میرے لیے ہی کام کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مسٹر پرائم منسٹر،
اگر یہ حالت ہے ہمارے یہ پرائم منسٹر کی کہ جس کو خود ہی نہیں پتا کہ اس کے لوگ جو ہے وہ بل گیٹ کے لیے کام کرتے ہیں، اس قوم کے لیڈر کا کیا حال ہوگا؟ بات یہ ہے کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. نہ تو ان کی اپنی چال ہے، یہ کسی کی چال چلتے ہیں تو وہ پوری ہوتی نہیں ہے. جب تک ایجوکیشن، دیکھیں جی جتنے بھی اچھے لیڈر پاکستان میں آئے ہیں انہوں نے ایجوکیشن کا نعرہ لگایا ہے، لیکن وہ جو ہے نا وہ ہماری روایتاً پیچھے گاؤں وغیرہ میں جو لوگ راستہ گیر لوگ ہوتے تھے ان کا بیٹا کوئی اچانک پڑ جاتا تھا نا تو وہ جس طرح کو مر نہیں جاتا تو وہ اس طرح پھوڑی بجا کے بیٹھ جاتے تھے اور لوگ ان سے افسوس کرنے آتے تھے. یقین کریں کہ اس کے بیٹے نے یونیورسٹی سے کوئی ڈگری کر لی ہو تو وہ حال دوائی مچا رہا ہوتا ہے، جیسے افسوس کرنے آتے ہیں لوگ کہ دیکھو جی حرام زادہ کہاں سے پیدا ہو گیا ہماری فیملی میں پڑھنے والا. تو جتنی دیر تک ذہنوں کی جاہلیت نہیں ختم ہوگی اتنی دیر تک ایجوکیشن بھی نہیں ہے. ایجوکیشن ان لوگوں کو دی جاتی ہے جتنی دیر تک ڈسپلن نہ ہو. بالکل قائد اعظم محمد علی جناح نے سب سے پہلے ڈسپلن کی ان کو بات کی تھی کہ اپنا ڈسپلن بناؤ، تو ڈسپلن اس وقت ہی توڑ دیا گیا تھا جب جگیر دار کا بیٹا لگا کیو میں تو اس کو کہنے لگا کہ یہ میرا بیٹا کیو میں کیوں لگا ہوا ہے، نکالو اس کو وہ وی آئی پی دو. تو یہ وہی راج چل رہا ہے، وہی سارا کچھ چل رہا ہے، عجیب گول مول بنا ہوا ہے. اللہ کرے کوئی یہ خدا کی کوئی ایسی کوئی رحمت ہو کہ پاکستان میں کچھ ہو جائے اور لوگ جو ہے نا وہ بیچارے بچ جائیں، اور نہ آنے والا وقت جو حال ہو رہا ہے غربت سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھا رہے ہیں اور کس چیز کا فیس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پروردگار ان کی پاکستان کے اوپر رحمت کرے. اللہ حافظ. جی بہت شکریہ خدا حافظ. خوبصورت گفتگو فرمائی. اور اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، جس کو قوم و ملت کا درد ہوتا ہے نا اور وہ درد رکھتا ہے تو وہ بے چینی اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ ایک فورم کے اوپر بات کرے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اپنی ملت کا، اپنی قوم کا درد کتنا ہے. جیسے کہ عابدی صاحب نے فرمایا کہ مطلب ہمارے پاس بہت اس وقت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں مگر مسئلہ آ رہا ہے ہمارے پاس لیڈرشپ کا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد کو لندن سے بول رہا ہوں. جی محمد صاحب خوش آمدید. جناب آپ کو اور علی بصری صاحب کو السلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جناب آپ لوگوں کی باتیں سن کر دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات بتا کے ہم لوگوں کے کان کھول دیتے ہیں اور ہم لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ نبی کے ساتھ پیار کرنے سے کیا ملتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے نبی والے بات کے ساتھ پیار نہیں کرتے ان کی ڈبل سٹینڈرڈ تعلیم ان کے کوئی کام بھی کام نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ پیار کرنے سے اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام سے پیار کرنے سے یہ دماغ کھل جاتے ہیں اور عقل کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں اور تعلیم اپنے آپ گھر میں آ جاتی ہے. تو ڈبل سٹینڈ کرنے والوں کا انجام ایسا ہی ہوگا جیسے قبر میں کسی کو ڈالا جاتا ہے تو پھر پوچھا جاتا ہے کہ کیا تو نے زندگی میں اچھا کام کیا یا نہیں کیا، تو پھر اس کے لیے مصیبت بن جائے گی. تو جناب آپ کا پروگرام میں سنتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ جن کے ذریعے سے اور جن کے منہ سے اللہ تعالیٰ کے نبی والے بیت کی بات نکلتی ہے اور بات بھی ایسی نکلتی ہے جس سے خوشبو پیدا ہوتی ہے اور جو پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. جناب ایسی کی طرح جاننا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ اور آپ سب کو ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بات کر رہے تھے آپ. تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وہی فقدان ہمارے پاس جو ہے وہ لیڈرشپ کا. اب ہمارے یہاں اب اس سے پہلے اب اس سے ایک نیچے ایک اسٹیپ پر آ جائیں، یعنی کہ لوگوں کے شعور میں اضافہ ہونا چاہیے. لوگوں کو لیڈر منتخب کرنے کا شعور ہونا چاہیے کہ وہ کس کو منتخب کر کے یہ شعور تعلیم سے ہی آ سکتا ہے. تعلیم تو دیکھیں اب وہ اسکول اڑوا دیے طالبان سے، ٹھیک ہے. جو باقی اسکولوں کا بھی ذکر ہوا جو حال ہے کہ ایک عام آدمی کی اتنی استطاعت نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ہائی ایجوکیشن دلوا سکے.
زیادہ تر بچے جو کہ یا تو اسکول نہیں جاتے ہیں تو گورنمنٹ اسکول جاتے ہیں، جہاں بعض جگہ ٹیچر نہیں ہوتا. اور بلوچستان میں تو یہ حال تھا کہ ٹیچر کو بلا کے ڈیرے پہ کہہ دیا جاتا تھا کہ تنخواہ آتی رہے گی، پڑھانے کی کوشش نہ کرنا. سب سے زیادہ کم تعلیم کی جو ریشو ہے وہ ہے بلوچستان میں، کہ یہاں پر تم نوکری کرتے رہو. اگر تم چاہتے ہو زندہ یہاں سے چلے جاؤ تو تم نوکری کرتے رہو، یعنی اسکول آنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھانے کی کوشش نہ کرنا. ٹیچر بن جاؤ. ہاں، پیسے ملتے رہیں گے تم کو، اور اگر تم نے کہیں بچوں کو پڑھانے کی کوشش کی تو پھر تمہیں یہاں لوگ لے کے جائیں گے، جا نہیں پاؤ گے. تو اس طرح پورے صوبے میں انہوں نے ایک فصل کاشت کی ہے دہشت گردی کے لیے. جی بالکل. کال شامل کریں گے. ہیلو، السلام علیکم. عید مبارک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ماجد موسوی صاحب، خوش آمدید. وعلیکم السلام موسی بھائی، اللہ خوش رکھے، آباد رکھے آپ لوگ کو. کیا خوشی میں خوشی کرتے ہیں، غم میں غم کرتے ہیں. خدا اتنی ترقی دے اور اتنا آپ لوگوں کو خدا پنجتن پاک کی ضمانت میں دیتا ہوں جس کی حد نہیں. انشاءاللہ میرے کو بابا کے بھی آپ کا سن کے بہت ہی غم ہوا ماشاءاللہ سے. بہت دن سے ہم بھی یاد کرتا تھا میں آپ کو. جزاک اللہ، خدا عزیز دے. آتا تھا پروگرام ختم ہو جاتا تھا، کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. بسم اللہ. میں ایسے آج کی خوشی میں بولے میں بولے ایسا اپنی عبادت کرتا ہوں، اور سب مل کر ہر خوشی سے میرے مولا کے صدقے سے علی علی کریں گے اپن، اور کرتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت یا رسول اللہ. نعرے حیدری یا علی. نعرے خیبری یا علی. نعرے صدری یا علی. دم دم علی علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد. یزیدیت مرد آباد. ہدایت ٹی وی زندہ باد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت بہت خدا سلامت رکھے، خوش آباد رکھے. خوشی میں ایسے گلدستے لگا کے خوشیاں کریں گے میرے مولا کے سب سے، امام کے سب میں. خدا حافظ. ماجد موسوی، علی مدد. پیر مولا علی مدد ماجد موسوی صاحب، پروردگار آپ کو جو ہے وہ عمر طویل عطا فرمائے صحت کے ساتھ انشاءاللہ. جائیں گے ہم ایک بریک کی طرف، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ سے پروگرام جو ہے آپ کی خدمت میں جاری رکھیں گے. اور آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کر فون کال کر کے ہمیں بہت اپنی جو شرکت ہے وہ اس میں شامل کر سکتے ہیں. تو جائیں گے فی الحال ایک چھوٹے سے بریک کی طرف.